اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا۔ آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کتنے ڈالر تو نہیں بھیج دیتے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے ریمیٹنس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو۔ لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے، سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے۔ اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں۔ تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے، عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا۔ کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا۔ بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراویح پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے، اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا، اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا، اور پھر اگلے رمضان میں دیہڑی لگانے کا انتظار کرے گا۔ زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں۔ اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا۔ باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے؟ اب جن لوگوں کو سمجھ تھی، یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں، یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے، جیوز میں سے، کرسچنز میں سے، ہندوؤں میں سے، کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے۔ لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ تو میں نے یہ آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف
باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں، یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں جی علماء سے جا کے سیکھیں. علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا وہاں. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا، ان کی اپنی زبان عربی میں تھی. نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا. آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے، آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہو، آپ کو پتا چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھے؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی، اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے. اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں، بات بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا. ہاں بس چپ کتے رہو، انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی، فلاں نے یہ لکھ دی، تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں، انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہی حال یہاں پر بھی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا، اب دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں، چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں، یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے. تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں. ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا.